بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپی تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن و سلوک سے اچھی طرح واقف تھا، چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھیں اور بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی: میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے نومسلم نوجوانوں اور مدینے کے نصارا پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی: اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ آن حضرت نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا: ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آن حضرت کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیمہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکہ کے کالے سنگلاں پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے، چنانچہ شہر کی رؤساء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھ لیں۔ جیسا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصاح مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کا نام عبداللہ، انیہ، حذیفہ اور حذافہ شیمہ تھے۔ حذافہ، جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ سعدیہ تھا اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی
کبیر زویب السادیہ ہے۔ اماں حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیمہ نے ان حضرت کی قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ اماں حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ نے ان بچوں میں گزارے تھے، جہاں حضرت شیمہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الثابتہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ ان حضرت کو ہر وقت گود میں لی رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ شدید گرمی میں ایک دوپہر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہے: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہترین پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں کہاں لے کر آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم اپنے بچے گھر سے دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس میں زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولے: نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہے۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئیں، چنانچہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ کے رضاعی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا: اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آج ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ تو مکے اور مدینے میں ایک دو بار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرتے محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرمائے۔ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محبتوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو ایک ماخول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی۔
حضرت شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6,000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔